کہ جو پورا کا پورا قرآن ہے وہ تجلی ہے، وہ نور ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے نا، ہم نے تمہاری طرف نور اتارا. آئی نا سمجھ میں؟ تو یہ پورا کا پورا نور ہے. اب یہی اس کے مراتب ہیں. ایک حرف، عبارت جو ایک حرف کی، یعنی کہ ایک لفظ جو ہے 4 حرفوں پر مشتمل ہے. اب چاروں کے مراتب ہیں، ناسوت سے لے کے لاہوت تک. خاک سے لے کے آپ بات تک. اب جس نے ان حرفوں کے راز کو سمجھا گویا وہ تمام مراتب کو سمجھ لیتا ہے، اور جس نے ان حرفوں کے راز کو نہیں سمجھا، کیونکہ علم الکتاب جو ہے وہ عبارت کا علم نہیں ہے. جیسے کہ آصف بن برخیہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا. تو اس کے لیے اہل تفاسیر فرماتے ہیں کہ وہ علم الحروف تھا. عبارت کا علم جو ہوتا ہے وہ خود کوئی علم نہیں ہے. ہاں، وہ مرکب حرفوں کی وجہ سے ہی اس میں جو تاثیر ہوتی ہے ان حرفوں کی ہے تاثیر، جس سے وہ مرکب ہوتا ہے. اب قرآن سب سے عظیم حرفوں کا مرکب ہے، کیونکہ اس کے حرفوں کی ترتیب انسان نے نہیں کی ہے، اس کی ترتیب حق نے کی ہے خود. اب جس ترتیب کو حق نے خود کرا ہے تو اس کی عبارت کمال کو پہنچ گئی ہے. اب اس عبارت میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ علم ازلی کے ساتھ ہے. اور جو علم ازلی کے ساتھ ہے تو علم حادث اس میں اگر شک کرتا ہے تو پھر وہ اس پہ شک نہیں کرتا بلکہ اپنی تخلیق پر بھی شک کرتا ہے. اور جس کو اپنی تخلیق پہ بھی شک ہو تو اس کا علم کیسا؟ آگے سمجھ بات. تو اس لیے فرما دیا کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے، کیونکہ اس کی ترتیب کسی نے نہیں کی. اس کی ترتیب اس نے کی ہے جو عزیز الحکیم ہے، جو علیم الحکیم ہے، جو زبردست علم والا ہے، زبردست حکمت والا ہے. تو اپنی تخلیق میں اپنا نقص نہیں بتا سکتا، یعنی کہ تو کوئی چیز اگر ترتیب دیتا ہے تو اس کا نقص نہیں پہچان سکتا کہ اس میں نقص کیا ہے، تو اس کی تخلیق کا کیا نقص بتائے گا. تو یہ سب سے عظیم یعنی کہ عبارت ہے جو قرآن کریم ہے، کہ اس کی ترتیب حق کی طرف سے ہے. اس کے بعد جو تم ناسوت میں کلام ترتیب دیتے ہو، مرکب کرتے ہو، وہ تمام کا تمام میں گنجائش ہے. اس میں اصلاح کی بھی گنجائش رہتی ہے ہمیشہ، اس میں شک بھی رہے گا، مگر یہ واحد کلام ہے. اب یہ کلام جس پر اتارا گیا، یعنی کہ جس کے ذریعے لوگوں تک پہنچا، تو اس کے کلام میں بھی پھر کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟
کہ اللہ نے ایسی شخصیت کو منتخب کیا کہ جو بلا عیب ہے اور بلا شک کے ہے، کیونکہ وہ ترتیب، وہ کلام جس کو دیا گیا اس شخص کا انتخاب کرنے والا بھی رب تعالیٰ ہی ہے، یہاں بندوں نے نہیں کیا۔ اب کلام بھی رب کا، اور جن پر بھیجا گیا وہ نمائندے بھی رب کے، تو اب نہ ان کے کلام میں کچھ شک رہا، نہ اس کلام میں کوئی شک رہا، اس لیے آپ کا کلام بھی حجت ہو گیا، جو آپ نے فرمایا وہ حجت ہے، پھر اس پر پھر کسی کلام کی ضرورت نہیں رہتی، نہ کسی کو کلام کرنے کا حق ہے، نہ اجازت ہے۔ ان حرفوں کی بڑی قدر و منزلت ہے، اسی لیے سب سے زیادہ صوفیہ کا جو زور تھا وہ صدق مقال پہ تھا۔ وہ کہتے تھے جو بولو سچ بولو۔ کیوں؟ کہ ہمارا سچ حق کا ذل ہے، ہمارا کلام ذل الہی ہے، اللہ کا ذل ہے، کیونکہ اس نے ہی ہمیں کلام کا شعور عطا کیا اور اسی نے ہمیں بولنا سکھایا۔ تو جب اسی نے ہمیں کلام عطا کیا اور اسی نے ہمیں بولنا سکھایا تو یہ اس کا ذل ہوا، یہ ہمارا کلام، ہمارا بولنا ہمارا حق کا ذل ہے۔ تو اگر ہم اس ذل کے اندر ملاوٹ کریں جھوٹ کی تو اس سے اس کا نور نکل جاتا ہے، حرف رہ جاتے ہیں۔ اس کلام کی برکت اڑ جاتی ہے اور زبان سے اثر کو سلب کر لیا جاتا ہے، کیونکہ زبان میں اثر اس کلام کے ذل کا ہے۔ تو جب اس کا کلام کا ذل کا اثر زبان میں ہے تو جب ہم جھوٹ کو استعمال کرتے ہیں، ساتھ میں اس کے ملاتے ہیں، تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔